تو یہ پورا جو قصہ ہے، پورا قصہ بتانے کا جو مقصد تھا وہ صرف ایک آیت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس اور اس کا لشکر، جبکہ حضرت عبداللہ کے مطابق صرف 1 میل کے فاصلے پر تھے، صرف 1 میل یا 3 میل کے فاصلے پر تھے، اس وقت 3 میل کے فاصلے پر تھے، اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا تھا کہ کون ہے جو میرے پاس اس کا عرش لے کر آئے گا؟ تو اس وقت میں کس نے جواب دیا تھا؟ عفریت جن نے، کہ میں یہ 3 میل کا مسافت طے کر سکتا ہوں، اس کا عرش لے کر آ سکتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں، اور مجھے کتنا وقت لگے گا اس سے پہلے کہ آپ اپنا دارالقضاء یعنی لوگوں کے درمیان جو آپ فیصلے کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اس سے فارغ ہو جائے اور آپ اپنی کرسی سے اٹھ جائے، اس سے پہلے میں وہ عرش آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ 2000 کلومیٹرز کی مسافت، اور وہ یہ لوگ کہاں ہیں؟ 3 میل کے فاصلے پر، لیکن یہ عفریت جن جو ہے وہ اس بات پر قادر تھا۔ ہر جن کے پاس شاید اتنی طاقت نہ ہو کہ اتنی مسافت اتنے وقت میں طے کر لے، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جنات کو یہ ابیلٹی دی ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ ملکہ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جنات عالم الغیب ہے، کیونکہ ایک جگہ میں کوئی حادثہ پیش آتا، کوئی چیز ہوتی، تو جنات اس کی خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتے، اور اس چیز کی خبر ان انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ذریعے 1-2 دن کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد ان کو ملتی۔ تو انسانوں میں یہ سوچ آ گیا کہ جنات عالم الغیب ہے، اور جب جنات نے دیکھا تھا کہ لوگ اس خیال میں ہیں، اس سوچ میں ہیں کہ ہم عالم الغیب ہے، تو خود بعد میں جنات نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم بھی عالم الغیب ہے، ہم جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ لوگوں پر یہ واضح فرما کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اشارہ مل گیا کہ اب میرا وفات کا جو وقت ہے وہ قریب ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک محراب بنوایا تھا جو شیشے کا تھا، اندر سے باہر آدمی دیکھ سکتا ہے اور باہر سے اندر آدمی دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ شیشہ، نارمل شیشہ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ لاٹھی لی اور لاٹھی کے سہارے اپنی نماز شروع کر دی، اور باہر جنات کو حکم دے دیا کہ تم مسجد کی تعمیر میں لگے رہنا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ آپ لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی عبادتیں میں مشغول رہتے تھے۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ لاٹھی پر سہارے لے ہوئے اس حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن جنات باہر کام میں مشغول ہے، کسی کو یہ مجال نہیں کہ اندر دیکھے کہ سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے، کہ اگر سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ لے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم سستی کر رہے ہیں، ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں سزا دیں گے، ہمیں ایذا پہنچائیں گے، تو کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اندر دیکھے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی پر ٹیک لگا رہے تھے، آہستہ آہستہ زمین کے کیڑے اس لاٹھی کو کھا رہے تھے، اور کافی عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتنی لکڑی کیڑوں نے کھا لیا تھا کہ اب وہ لکڑی سلیمان علیہ السلام کا وزن برداشت نہ کر سکا اور سلیمان علیہ السلام گر جاتے ہیں۔ اس وقت جنات کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کتنا وقت گزر گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر کے ہیں۔ تو معلوم کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسری لکڑی لاتے ہیں اور اس میں زمین کے کیڑے چراتے ہیں، اور زمین کے کیڑے اس لکڑی کو آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، اور اس سے وہ قیاس کرتے ہیں، اس سے وہ حساب کرتے ہیں کہ لکڑی نے آج کیڑوں نے لکڑی اتنی کھائی ہے، تو
جہاں جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی تھی اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام 1 سال سے مرے ہوئے تھے، 1 سال سے، اور جنات کو معلوم بھی نہیں ہوا، اور اس وقت انسانوں کو اور جنات کو اور سب کو معلوم ہو گیا کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، کہ جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہیں بتلایا مگر زمین کے کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کھا رہے تھے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تو اس وقت جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو وہ رسوا کرنے والے عذاب میں نہ رہتے، کیونکہ وہ تو پورے سال وہ کام میں مشغول تھے، بیت المقدس کے تعمیر میں مشغول تھے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا تو وہ تو کام ہی نہ کرتے، وہ صرف سلیمان علیہ السلام کے ڈر کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ تھا بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ جنات کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک قلیل وقت میں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔